اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول تقوی کے 6 قرآنی ذرائع از مکرم ڈاکٹر محمد داؤد مجوکا صاحب، جرمنی۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 15 جون 2023۔ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ تقوی، جس سے مراد خدا خوفی ہے، اس پر اسلام میں بہت زور دیا گیا ہے اور اس کے حیرت انگیز نتائج بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ فإن اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی ہی قربانی قبول فرماتا ہے۔ انا للمتقین مفازن، متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے ایک بڑے امتیاز کا سامان پیدا کر دے گا۔ ان المتقین فی جنات و عیون، متقی باغوں اور چشموں والی جنتوں میں ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے۔ چنانچہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے حصول کے کیا ذرائع ہیں؟ ذیل کے مضمون میں حصول تقوی کے ان 6 بڑے ذرائع کا ذکر ہے جو قرآن کریم نے بالوضاحت بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، عبادت۔ تقوی کے حصول کا ابتدائی اور اہم ترین طریق اور قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم یہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ البقرہ آیت 22۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ یعنی تقوی کے حصول کا ایک بلکہ اہم ترین طریقہ عبادت ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم متقیوں کو اعلیٰ مقامات پر پہنچاتا ہے، اس لیے تم کو متقی بننا چاہیے تاکہ تم اس کے ساتھ جو فوائد وابستہ ہیں ان سے متمتع ہو سکو۔ اور اس کا طریق یہ بتایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ تفسیر کبیر، جلد اول، صفحہ نمبر 204۔ عبادت میں مزہ نہ آئے، کسی حد تک بھی انسان گناہ گار ہو یا اسے کسی قسم کے مسائل درپیش ہوں، اس خیال سے عبادت کرتے چلے جانا چاہیے کہ اس سے تقوی حاصل ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، شرابی اور نشہ باز انسان کو جب سرور نہیں آتا تو وہ پے در پے پیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک قسم کا نشہ آ جاتا ہے۔ دانش مند اور زیرک انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز پر دوام کرے اور پڑھتا جاوے یہاں تک کہ اس کو سرور آ جاوے۔ ملفوظات، جلد 3، صفحہ نمبر 28۔ اس آیت میں المسلمین کی بجائے الناس، اللہ کی بجائے رب اور صلاۃ کی بجائے اعبدو کے الفاظ کا استعمال ظاہر کرتا ہے کہ یہ خطاب عام ہے، اور انسان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کو کسی بھی نام سے پکارتا ہو، اس کے نزدیک جو بھی عبادت کا طریق ہے اس پر حسن نیت سے عبادت کر کے تقوی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اگر غیر مسلم ہے تو یا تو اسلام تک پہنچ جائے گا، یا اسلام کا صحیح پیغام اس تک نہیں پہنچا تو بھی اس کے لیے کوئی خوف کی بات نہیں۔ نمبر 2، روزہ۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ البقرہ آیت نمبر 184۔ یعنی اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی اس لیے تاکہ تم اس سے تقوی حاصل کرو۔ پس روزے رکھنا بھی تقوی کے حصول کا ایک طریق ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ روزہ کے متعلق فرماتے ہیں، اس سے
نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے اور انسان متقی بن جاتا ہے۔ حقائق الفرقان البقرہ آیت 184۔ اسی طرح روزہ کے متعلق حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے نتیجہ میں تقوی پر ثبات قدم حاصل ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر البقرہ آیت نمبر 184۔ نمبر 3، تلاوت قرآن کریم۔ فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ الاعراف آیت نمبر 172۔ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو اس میں بیان کیا گیا ہے اسے پڑھو تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اذکروا یعنی یاد رکھو کا ایک مطلب ادرسو یعنی پڑھو بھی بتایا گیا ہے۔ تفسیر کبیر بقرہ آیت نمبر 64۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کے کلام کو اسی کی زبان میں پڑھنا چاہیے، اس میں بھی ایک برکت ہوتی ہے۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ نمبر 656۔ قرآنی تعلیم کا مقصد ہی تقوی پر قائم کرنا ہے۔ فرمایا انزلناہ قرآنا عربیا وصرفنا فیہ من الوعید لعلہم یتقون۔ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ ہم نے اسے عربی قرآن اتارا ہے اور اس میں خبردار کرنے کی باتیں مختلف پہلو سے بیان کی ہیں تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ الزمر آیت 29۔ یہ قرآن یعنی پڑھے جانے والی کتاب ہر بات کھول کر اور وضاحت سے بیان کرتی ہے اور ہر کجی سے پاک ہے تاکہ یہ لوگ تقوی حاصل کریں۔ پس قرآن کریم کی تلاوت بھی تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ جو اس نیت سے تلاوت کرتا ہے کہ اس پر عمل کرے گا وہ ضرور تقوی کا ایک حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جتنا اخلاص سے سمجھ کر، جتنا زیادہ عمل کرتے ہوئے جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا ہی فائدہ اٹھائے گا۔ نمبر 4، رسول پر ایمان۔ فرمایا اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا۔ الاعراف آیت نمبر 64۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک بندے پر ذکر اتارا گیا ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور اس لیے اتارا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ کلام الہی تو تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے ہی، رسول بھی تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ وہ کلام الہی کی تشریح کرتا اور اپنے عملی نمونہ سے بتاتا ہے کہ کس طرح اس پر عمل کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پر ایمان ہی کافی ہے۔ یہود کا خیال تھا لن تمسن النار الا ایاما معدودات۔ البقرہ آیت نمبر 81۔ ہم جو پہلے نبیوں پر ایمان لے آئے ہیں، اس کے بعد اگر ہم میں سے کوئی جہنم میں گیا بھی تو چند دن سے زیادہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بقرہ آیت نمبر 82۔ ہرگز نہیں، جس کسی نے بھی غلط کام کیے اور اس کی غلطیاں اسے ہر طرف سے گھیر کر اس کے اچھے کاموں پر حاوی ہو گئیں تو وہ لوگ آگ میں پڑیں گے، اور محض چند دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مسلمانوں کو فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ النساء آیت نمبر 124۔ فیصلہ نہ تو تمہاری خواہش کے مطابق ہوگا، نہ ہی اہل کتاب کی خواہش کے مطابق، بلکہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی غلط کام کرے گا اس کا نتیجہ بھگتے گا۔ در حقیقت ایمان میں اعمال شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ رسول پر ایمان لاتا ہے مگر اس کی تعلیم پر عمل نہ کرے تو عملاً وہ رسول پر ایمان نہیں لایا، بلکہ اس نے صرف ظاہری طور پر رسول کی تکذیب اور مخالفت ترک کر دی ہے اور اس پر حسن ظن کیا، مگر یہ بات کافی نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ پاک اعمال نہ ہوں۔ نمبر 5، بدعات اور تفرقہ سے اجتناب۔ فرمایا لا تتبعوا السبل
فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ الانعام آیت نمبر 154۔ بدعات اور خود ساختہ تعلیمات کے نئے نئے راستے مت اختیار کرنا ورنہ تم اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ یہ نصیحت اس لیے کی گئی ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ بہت سے لوگ اپنے خیال سے نئی رسوم یعنی بدعات ایجاد کر لیتے ہیں، خواہ بظاہر کیسی ہی پرکشش اور اچھی بات ہو، مگر بالآخر ایسی چیزیں گمراہی کا باعث بنتی ہیں، اور بدعات تفرقہ کا بڑا ذریعہ ہیں۔ مسلمانوں میں اس وقت جو بڑے فرقے ہیں ان میں سے اکثر میں نماز روزہ پر اتفاق ہے، اختلاف اکثر بے معنی اور لایعنی مسائل میں ہی ہے، مثلا نور اور جسم کا مسئلہ یا محفل میلاد کے مسائل وغیرہ۔ انسان بھی عجیب چیز ہے، جن باتوں کے کرنے کا اسے حکم دیا گیا ہے وہ تو کرتا نہیں، اور جن باتوں کا حکم نہیں دیا گیا وہ خواہ مخواہ ایجاد کر کے اپنے لیے مشکل پیدا کر لیتا ہے۔ نمبر 6، قصاص۔ فرمایا لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ البقرہ آیت نمبر 180۔ اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اس جگہ تقوی سے معاشرتی مسائل سے بچنا تو مراد ہے ہی، تاہم خدا خوفی بھی مراد ہے، کیونکہ بعض مواقع پر سزا دینا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے باریک حکمتوں کے تحت دیا ہے۔ اولی الالباب سے خطاب ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے قصاص کے نتیجے میں صرف عقل مند ہی خدا خوفی میں ترقی کرتے ہیں۔ نیز اولی الالباب کو اس لیے مخاطب کیا گیا کہ وہ فطرتی طور پر معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ بدلہ تو جانور بھی لیتے ہیں، لیکن اپنے مزاج کے برخلاف۔ محض اس حکم کی اطاعت میں بدلہ لینا نیکی اور تقوی میں ترقی کا باعث ہے۔